باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 155 اور 156، یعنی 155 اینڈ 156 انشاءاللہ تلاوت کریں گے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو اور لوگ بھی دیکھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی۔ تو اب شروع کرتے ہیں سبق۔ اس سے پچھلے پیج سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 155، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ساتھ جو، یا یہ بسبب اس کے، نقضہم توڑتے ہیں اپنے، ہم میثاقہم اپنے عہد کو، توڑتے تھے وہ اپنے عہد کو، وکفرہم اور منکر ہوتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، یعنی اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی بے زیر بے میننگ ساتھ، لیکن ادھر ہم میننگ لیں گے سے، اور وہ توڑتے تھے اللہ کے ساتھ جو عہد اپنے کیے ہوتے تھے، اور جو اللہ کی آیتیں تھی اس سے انکار کرتے تھے، ان سے منکر ہوتے تھے، کفر کرتے تھے، اس لیے ہی۔ وقتلہم اور قتل کرتے تھے اپنے، وقتلہم الانبیاء اور قتل کرتے تھے اپنے پیغمبروں کو، بغیر حق، بغیر حق، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، بغیر حق، یعنی ناحق قتل کرتے تھے انبیاء کو، کافی انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا۔ وقولہم اور کہتے تھے وہ، قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اور کہتے تھے اپنے لیے ہمارے دلوں پر، قلوب دل، نہ ہمارے، غلف غلاف ہے، بلکہ نہیں، طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علیہا اوپر ان کے، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، ان میں مگر تھوڑے سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کو یہ جو سزائیں ملی، یہ یعنی جو کل اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزائیں دی، یعنی جو کوہ طور ان کے سر پر منڈلانے لگا، اور وہ جب شہر میں داخل ہوئے طاعون ان پر آ گیا اور 70,000 بندے مر گئے، اور اسی طرح ہفتے کے دن والوں کو جو سزا ملی تھی، یعنی بندر بن گئے تھے اور 3 دن بعد مر گئے تھے، تو یہ سزا ان کو اس لیے ملی بسبب اس کے کہ وہ توڑتے تھے اپنے عہد کو، یعنی اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہوتا تھا، یعنی تورات کو مانیں گے، اور پھر مانتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر جب شہر میں داخل ہونا تھا، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ جو ہے اس کے خلاف انہوں نے کیا۔
پھر جو ہے ہفتے کے دن جو ہے کاروبار سے منع کیا تھا، یعنی ماہی گیری مچھلی پکڑنے سے، تو وہ بھی وہ حیلے بہانے تعویلیں پیش کر کے تو وہ پکڑ ہی لیتے تھے۔ ہفتے کے دن جال وغیرہ حوض وغیرہ میں بند کر لیتے تھے مچھلیوں کو، تو اس طرح نافرمانی کرتے تھے۔ تو ان نافرمانی کی وجہ سے، یعنی اپنے عہد توڑنے کی وجہ سے، جو عہد اللہ سے کیا تھا اس کے توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، یعنی تورات کو نہیں مانا، تو اس لیے، اور چونکہ اپنے انبیاء کو بنا حق قتل کیا، نہ کافی انبیاء کو، جس طرح زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو، کافی انبیاء کو انہوں نے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی آ گئے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا، تو یہ سارے انبیاء کو بنا حق قتل کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزائیں دی، جو کہ پہلے بیان، اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکی تھی۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بیان کرتے تھے اور آیتیں سناتے تھے اور پیغام دیتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے آگے سے؟ وہ کہتے تھے ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی اور ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہودی اس طرح کہا کرتے تھے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں پر وہی بات ہم مانتے ہیں جو ہمارے رسول پر تھی، اس کے بعد جو بھی رسول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتیں وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اس کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ یہ غلاف نہیں ہی ہیں، یہ میں نے مہر لگا دیا ہے ان کے دلوں پر بسبب ان کے کفر کے، کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، منکر ہو جاتے تھے، اور وہ اس لیے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اور وہ جو بھی اسلام کی باتیں سنیں گے ان پر اثر نہیں ہوگا، اور وہ اسی طرح منکر اور کافر ہی رہیں گے، اور قیامت کے دن پھر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ اللہ نے ان کی جو ہے نافرمانی کی سزا ان کو دی، اور جو وہ کہتے تھے کہ غلاف ہے ہمارے دلوں پر، تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس نہیں وہ ایمان لائیں گے، فَلَا يُؤْمِنُونَ، وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے ان میں سے، یعنی ان میں سے جو صحیح تھے اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گا اور ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو وہ لوگ تو ایمان لے آئے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھی جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے، اور وہ ہی زیادہ تر ان کے پردہ فاش کیا کرتے تھے، جب وہ کہتے تھے یہودی کہ ہمارے کتاب میں تو یہ نہیں لکھا، یہ سزا تو ہماری کتاب میں نہیں ہے، تو عبداللہ بن سلام جو ہے وہ نکال کے ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ کیا ہے، اپنا ہاتھ تو ذرا ہٹاؤ، ہاتھ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، ہاتھ اوپر رکھ دیتے تھے تورات میں، جس جگہ پر حکم ہوتا تھا ان کی سزا کا، حدیں جہاں پر ہوتی تھی، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پکے اور سچے مسلمان تھے، یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے، تو وہ جو ہے ان کے راز فاش کر دیتے تھے، اور اس کے ساتھی بھی جو ہے وہ پکے مسلمان بن گئے تھے، تو یہ قلیلاً ان کے لیے لکھا گیا ہے۔ باقی جو تھے وہ اپنے سرداروں اور اپنے عالموں اور درویشوں کی وجہ سے، اور کچھ تو ان کے عالم ایسے تھے، نہیں چھوڑتے تھے اپنے پیروکاروں کے کہ وہ مسلمان بن جائے، اسلام قبول کر لے، اور ان کے علماء بھی خود ایسے تھے کہ دنیا کے وجاہت اور رونق کے پیچھے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور بلکہ اپنے کتاب میں بھی چینجنگ کر کے ان کا حلیہ اور سب کچھ چینج کر دیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور کافی لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے تھے، خود بھی نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لا سکتے، میں نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور لیکن تھوڑے سے ان میں سے ہیں، جس طرح عبداللہ بن سلام اور اس کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اگلی آیت میں ہے وَبِكُفْرِهِمْ، اور بسبب ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور کہتے تھے وہ، عَلَى مریم، بی بی مریم علیہ السلام کے اوپر، بہتاناً تہمت، عظیمہ، بڑا تہمت. اور وہ یہ سزائیں اس لیے بھی کہ بسبب انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے بی بی مریم پر بہتان لگائے، بہت بڑا بہتان لگایا. جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو چونکہ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر ان کو پیدا کیا، تو سارے جب بی بی مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اللہ کے حکم سے شہر میں واپس آ گئی، تو شہر والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس پر بہتان لگانے لگے اور اس کو بولنے لگے کہ اے مریم، نہ تو تیرا بھائی ایسا تھا اور نہ تیرا باپ اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی، تو یہ تم نے کیا طوفان باندھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس کو کہا تھا کہ ان سے اشارے سے بولنا میں روزے سے ہوں اور یہ بچہ بولے گا. تو بچہ بھی جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ گود میں، وہ سارے وہ کہنے لگے یہ تو بچہ ہے، یہ کیا بولے گا. لیکن اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے تھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اور جو ہے ساری باتیں اس طرح کرنے لگے کہ وہ سارے جو ہے اسی دم چپ ہو گئے، اور جو سچے لوگ تھے وہ تو ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگے یہ اللہ کا رسول. لیکن جو غدار اور بغاوت کرنے والے تھے وہ اس وقت تو چپ کر گئے، لیکن پیچھے پیچھے جو ہے وہ داؤ اور مکر کرنے لگے اور پلینیں بنانے لگے، منصوبے بنانے لگے کہ یہ کیا ہو گیا. اس طرح کے یعنی بی بی مریم پر بھی بہتان لگایا انہوں نے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میں نے پیدا کیا. جب آدم علیہ السلام کو میں نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے میرے لیے، جو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کفر اور یہ کہنے اور یہ مختلف، جس طرح غلاف کا کہنا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، اور یہ کہنا کہ بی بی مریم پر تہمت لگانا، طوفان باندھنا بڑا، تو یہ سارا کچھ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزائیں دی اور کافی سزائیں دی. اس کے علاوہ بھی کافی سزائیں دی. ان کو شہر بدر بھی کر دیا تھا، اور ان پر کافی جو ہے دوسرے مذاہب والے لوگوں نے ان پر جو ہے حملے کر کے ان کو بہت تنگ بھی کر دیا تھا. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی جو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے بنی اسرائیل یہودی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان وجوہات کی بنا پر کہ وہ کفر کرتے تھے اور تعویلیں پیش کرتے تھے اور غلط باتیں کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما. یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، زیر زبر پیش میں اور اس کے ترجمے میں اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم لا علم ہیں، نہ سمجھ ہے. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے. یا اللہ
ہماری بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف، برائیاں ہم سے دور کر دیں۔ یا پروردگار ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں۔ آمین ثم آمین۔